الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام دائما إلى يوم الدين على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ، جب ہدایت کا راستہ صراط مستقیم واضح ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور چلے سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف، یعنی جو مومنین کا راستہ ہے اس راستے کے خلاف، مومنین کی روش سے ہٹ کر اگر کوئی چلے تو ہم حوالے کر دیں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی، اور ڈال دیں گے اس کو دوزخ میں، اور وہ بہت بری جگہ پہنچا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل مومنین کے اتباع پر وعید بیان فرمائی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور وہ راستہ جو مومنین کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ چلنا، اس کی مخالفت فرمائی ہے. اور جس چیز پر وعید بیان کی جائے وہ حرام ہوتی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل مومنین کا اتباع، یعنی مومنین کے راستے کے خلاف میں چلنا، یہ دونوں باتیں حرام ہوں گی. اور جب یہ دونوں باتیں حرام ہیں تو ان کی ضد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور سبیل مومنین کا اتباع، یعنی مومنین کی روش اختیار کرنا، مومنین کے راستے پر چلنا، دونوں واجب ہوں گے. یعنی اس آیت سے سبیل مومنین یعنی مومنین کی روش، مومنین کے راستے کے اتباع واجب ہونا ثابت ہو گیا. اور مومنین کی سبیل اور اختیار کردہ راہی کا نام اجماع ہے کہ جس راستے پر مومنین چل چکے ہیں اس راستے کو اختیار کرنا، یہ اجماع کہلاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ نے کن پر انعام فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام والے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. تو یہ روش پر چلنا واجب اور مخالفت حرام. لہذا اجماع کے اتباع کا واجب ہونا ثابت ہو گیا، اور جب اجماع کا اتباع واجب ہے تو اس کا حجت ہونا بھی ثابت ہو گیا. جب اجماع ثابت تو اس کا حجت ہونا ثابت. اب یہ نام نہاد اہل حدیث، غیر مقلدین جو صرف نام کے اہل حدیث ہے، ان کے سامنے جب کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ ضعیف حدیث، ضعیف حدیث. فضائل کی حدیث پیش کرو، ضعیف حدیث. معجزات کی حدیث پیش کرو، ضعیف حدیث. کمالات کی حدیث پیش کرو، ضعیف حدیث. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، عظمتوں کی احادیث
پیش کی جائیں تو ضعیف حدیث، کرامات کی حدیث پیش کریں تو ضعیف حدیث. تو بہرحال یہ تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں، سب کو ضعیف حدیث. تو کسی فن میں مہارت اور کمال حاصل کیے بغیر اس فن میں بحث کرنا اور اس فن کے اماموں پر زبان تنقید اور تنقید کھولنا صرف جاہل اور بیوقوفی کا کام ہے. افسوس کر جو لوگ عربی زبان کے چند جملے اپنے طور پر بول نہیں پاتے اور سمجھ بھی نہیں پا سکتے، وہ لوگ ان کے خلاف، ائمہ اربعہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. وہ ائمہ اربعہ جنہوں نے 50 سال 60 سال تک دریائے علم و فن میں غوطہ زنی کی ہے، ان کے بارے میں یہ نام نہاد اہل حدیث جوہلا جو ہے بکواس کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں. صحابہ کرام پر تنقید، ان کو حجت نہیں، صحابہ کرام کے اقوال حجت نہیں، افعال حجت نہیں، ان کے افکار حجت نہیں، اجماع حجت نہیں ہے. ائمہ اربعہ کے اجتہاد کا انکار کرتے ہیں. تو یہ منکرین حدیث ہے، صرف نام اہل حدیث رکھ لیے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بدصورت کالی کلوٹی عورت اگر اپنا نام نور جہاں رکھ لے تو کیا اس کا نام اس بات کی دلالت کرے گا کہ وہ واقعی حسن و جمال کی مالکہ ہے؟ کیا وہ حسن جمال کی ملکہ ہے؟ وہ نہیں، صرف نام ہے نور جہاں، سارے جہاں کا نور. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بدصورت کالی کلوٹی بدصورت عورت ہے. اسی طرح اگر کوئی فاحشہ، بدکارہ، آوارہ اور پروسٹیٹیوٹ اگر کوئی عورت جو ہے اپنا نام تقدس بانو رکھ لے، نام کیا ہے؟ تقدس بانو، اور پیشہ کیا ہے اس کا؟ آوارگی، فحاشی، تو کیا اس کا نام اس بات کی دلالت کرے گا کہ یہ مقدس ہے؟ نہیں، نام عصمت تقدس بانو ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کی؟ وہ فاحشہ ہے، آوارہ ہے، زانیہ ہے، پروسٹیٹیوٹ ہے، بدکارہ ہے. تو اسی طرح یہ نام نہاد اہل حدیث صرف نام اہل حدیث ہے، بہت پیارا نام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین حدیث ہے، یہ غیر مخلدین ہے، یہ آوارہ مزاج ہے، بے لگام ہے، بے امام ہیں یہ لوگ. تو یہ اجماع کے مخالف ہیں. تو صحابہ کرام کے دور میں بہت سے مسائل میں اجماع ہوا ہے، جن مسائل میں دور رسالت میں بھی جس کا اجماع نہیں تھا، جن مسائل پر متفق نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں اجماع منعقد ہوا ہے کہ جماع بدون الانزال کے موجب غسل ہونے میں ابتداء صحابہ میں اختلاف تھا. صحابہ کرام کے دور میں ابتدا میں جو تھے جماع بدون الانزال، یعنی عورت سے آپ مجامعت کر رہے ہیں، جنسی مباشرت کر رہے ہیں، سیکس کر رہے ہیں، انٹرکورس کر رہے ہیں، تو آپ کو انزال نہیں ہوا، یعنی ڈسچارج نہیں ہوا، مادہ جو ہے آپ کا لکوڈ جو ہے ڈسچارج نہیں ہوا، تو اب غسل واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ اس کے مسئلے پر آپس میں ابتدا میں صحابہ کرام میں اختلاف تھا کہ چونکہ ڈسچارج نہیں ہوا، مادے کا اخراج نہیں ہوا، صرف جماع ہوا ہے، دخول ہوا، انٹرکورس وداؤٹ ڈسچارج، اب غسل کرنا یا نہیں کرنا، واجب ہے یا نہیں، اس میں اختلاف تھا. چنانچہ انصار جو ہے، انصار مدینہ، وجوب غسل کے قائل نہیں تھے، اور مہاجرین یعنی مکی صحابہ جو مکے سے ہجرت فرما کے آئے تھے مدینہ منورہ، وہ وجوب غسل کے قائل تھے. تو مکی صحابہ مہاجرین وجوب غسل کے قائل تھے کہ جب انٹرکورس ہو جائے، جماع ہو جائے تو غسل کر لے، خواہ وہ انزال ہو یا نہ ہو، ڈسچارج ہو یا نہ ہو، چونکہ صحبت ہو چکی ہے لہذا غسل واجب ہے. مہاجرین مکی صحابہ اس کے قائل تھے، لیکن مدنی صحابہ انصار جو ہے وجوب غسل کے قائل نہیں تھے ابتدا میں. لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار و مہاجرین دونوں کو جمع کر کے پوری صورتحال ان کے سامنے رکھی اور ان کو وجوب غسل پر آمادہ کیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر سب متفق ہو گئے اور کسی نے کوئی نکیر نہیں کی، کوئی انکار نہیں کیا، فیصلہ ماننے سے انکار نہیں کیا. تو یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ اب یہ اجماع ہو گیا، میجورٹی اب سب کا اجماع ہو گیا، متفق ہو گئے.
تو جماع بدون انزال کے موجب غسل ہونے پر صحابہ کا اجماع منعقد ہوا. یہ تحابی شریف میں اٹھا کے دیکھیں آپ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اجماع ہو گیا. یہ اب نام نہاد اہل حدیث اب حدیث میں تلاش کرتے ہیں کہ جماع بدون انزال اگر ہو جائے کہ انٹرکورس ہو گیا, اگر ڈسچارج نہیں ہوا تو غسل کریں یا نہ کریں. اہل حدیث سے پوچھیں تو وہ بغیر غسل کے پھرتے ہیں. ظاہر ہے جب بغیر غسل کے پھریں گے تو کوئی نماز ہوگی, نہ روزہ ہوگا, نہ کوئی عبادت ہوگی, بلکہ ان کا تو ایمان سلب ہو چکا ہے. اتنے گستاخ بار بار گستاخیاں کرتے ہیں یہ, تو ان کا ایمان ہی سلب ہو چکا ہے. یہ تو یہ اجماعی مسئلہ ہے, اجماع ہو گیا ہے جماع بدون انزال کے موجب غسل ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ امام طحاوی اور امام بیہقی نے علقمہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زمین جو بصرہ میں تھی. آپ کہاں تھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں, اور زمین تھی بصرہ میں, عراق میں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی. حضرت طلحہ کون ہے؟ یہ بھی اشر مبشرہ میں سے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زمین جو بصرہ میں تھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی. کسی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو اس معاملے میں خسارہ ہو گیا ہے. یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اختیار ہے, کیونکہ میں نے بغیر دیکھے زمین خریدی ہے, تو مجھے اس بات کا اختیار ہے کہ میں وہ ڈیل کروں یا نہ کروں, یہ معاملت کروں یا نہ کروں, زمین خریدوں یا نہ خریدوں, یہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے. یہ فیصلہ میرے اوپر ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کو خسارہ ہو گیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اختیار ہے کیونکہ میں نے اپنی زمین بغیر دیکھے فروخت کی ہے. دونوں حضرات نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا. اب جج بنائے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ طلحہ کو خیار رویت حاصل ہے, یعنی زمین کو دیکھنے کا اختیار. چونکہ آپ زمین نہیں دیکھے تھے, چونکہ زمین خرید رہے ہیں آپ, تو خریدار کو دیکھنے کا اختیار حاصل ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. یہ واقعہ صحابہ کی موجودگی میں پیش آیا, مگر کسی نے نکیر نہیں کی, انکار نہیں کیا اس معاملے کا. گویا اس پر صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا کہ خیار رویت یعنی دیکھنے کا اختیار مشتری کو حاصل ہوگا. مشتری پرچیزر خریدار, بائے کو حاصل نہیں ہوگا, سیلر کو حاصل نہیں ہے, بیچنے والے کو اختیار نہیں ہے, صرف خریدار کو. اب تیسری مثال اجماع کی جو ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رات تراویح باجماعت پڑھی. اس کے بعد یہ فرما کر تراویح پڑھنی چھوڑ دی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے. صرف 2 رات پڑھے آپ, امت پر کہیں گرا نہ گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے, امت پر بوجھ جو ہے گرا گزرتا ہے آپ پر. تو آپ 2 رات تراویح باجماعت پڑھے, اس کے بعد آپ ترک فرمائے اس خیال سے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ کے مابین عملاً و قولاً اختلاف رہا کہ یہ باجماعت پڑھنا نہیں پڑھنا چاہیے, کتنی رکعت پڑھنا چاہیے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے رمضان مواظبت کے ساتھ 20 رکعت باجماعت تراویح پر صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہو گیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو گیا. تو 20 رکعت نماز تراویح باجماعت یہ اجماع ہے. اجماع کا انکار کیا ہے؟ حرام ہے. اجماع کو ماننا واجب ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم پر میری سنت میرے خلفاء کی سنت لازم ہے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کی سنت ہے, تو یہ گویا سنت رسول اللہ ہے. یہ رسول کی جیسا سنت واجب ماننا واجب ہے, لازم ہے, اسی طرح سنت صحابہ کو بھی لازم ہے ماننا.
علیکم سنتی و سنتی صحابہ فرمایا گیا، تم پر میری سنت لازم ہے، میرے صحابہ کی سنت لازم ہے۔ اسی طرح ایک مجلس کی 3 طلاقوں سے ایک طلاق واقع ہو یا 3 ہی واقع ہو، یہ مسئلہ بھی صحابہ میں مختلف ہی رہا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، اور اس کے بعد سے جمہور اس پر متفق چلے آ رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیے تو 3 واقع ہو گئیں۔ نام نہاد اہل حدیث اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مجلس میں 1000 طلاق دے دیں وہ ایک شمار ہوگی، اور جب دوسرا دن آئے گا تو وہ پہلے کی 3 طلاقوں کو شمار نہیں کرتے، وہ تو کل تھا، پھر آج جو طلاق دیں گے آج کا 1 طلاق ہوگی، تو یہ دوسرے دن پھر وہ طلاق ختم ہو جائے گی، تو اس طرح یہ طلاق واقعی نہیں ہوگی، کیونکہ دن الگ الگ دن ایک ایک طلاق ہوگی۔ دن میں 3 طلاق بھی دے دیں تو ایک، پھر دوسرا دن آئے گا تو پہلے کی کینسل منسوخ ہوگی وہ، تو اس طرح ان کے پاس کوئی چیز انبریکیبل ہے، یہ رشتہ ٹوٹتا ہی نہیں، کتنی بھی طلاق دے دو، یہ ان کی نماز بھی نہیں ٹوٹتی، نماز میں ادھر سے ادھر موو ہوتے رہتے ہیں، جھولتے رہتے ہیں نماز میں، سامنے کی صف میں بھی جاتے ہیں، کبھی پیچھے کی صف میں بھی جاتے ہیں، کبھی دائیں بھی حرکت کرتے ہیں، کبھی بائیں حرکت کرتے ہیں، جدھر چاہے نماز میں آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب تو نماز میں ٹیلی فون بھی چارج کر رہے ہیں یہ لوگ، نماز پڑھتے پڑھتے ٹیلی فون بھی چارج کر لے رہے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ٹوٹ رہی، تو اب ان کی طلاق بھی نہیں ٹوٹتی، کوئی چیز ان کی ٹوٹتی نہیں۔ ہاں ایک چیز ٹوٹ گئی ان کی، وہ ہے ان کا ایمان۔ تو بہرحال نام نہاد اہل حدیث ہر دن طلاق دیتے ہیں، پھر بھی زندگیاں گزارتے رہتے ہیں، طلاق پہ طلاق ہوتی ہے، پھر اسی طرح ان کی زندگی گزرتے رہتی ہے۔ خیر طلاق کا مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے کہ 3 طلاق اگر ایک مجلس میں دے دے تو 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، یہ اجماع ہو گیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو یہ سنت صحابہ ہے، سنت خلفائے راشدین ہے، اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح اور ایک مسئلہ یہ ہے 5واں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کی تکبیرات 5 بھی منقول ہیں، اور 7 اور 9 اور 4 بھی، اس لیے صحابہ کرام کے درمیان اس میں اختلاف رہا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ تم صحابہ کی جماعت ہو کر اختلاف کر رہے ہو، تو تمہارے بعد آنے والوں پر کتنا شدید اختلاف ہوگا۔ پس 4 تکبیرات پر اجماع منعقد ہو گیا۔ اب یہ 4 تکبیرات کے ساتھ جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اجماع ہو گیا ہے۔ اب بتائیں نام نہاد اہل حدیث کو کہ یہ 4 کدھر ہے؟ پڑھیں 11 پڑھیں، کبھی 9 کے ساتھ پڑھیں، کس طرح سے پڑھتے ہیں پڑھنا شروع کریں آپ، تو کہیں قرآن حدیث سے نہیں بتا سکتے۔ نام نہاد اہل حدیث ہونے کا نام رکھتے ہیں، دعویٰ ہے اہل حدیث ہونے کا، بتائیں کہ نماز جنازہ پڑھ کے دکھائیں احادیث سے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص متعدد بار چوری کرے، فریکوینٹ کوئی چوری کرتے ہی جا رہا ہے، 1 2 3 2 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک مرتبہ میں اس کا دایاں ہاتھ اور دوسری مرتبہ میں اس کا بایاں پیر کٹ چکا ہو، اور پھر تیسری اور چوتھی بار چوری کرے تو اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر سزا دی جائے، یہ خطا کے علاوہ کوئی دیگر سزا دی جائے۔ ایک مرتبہ آپ ہاتھ کاٹ دیے، دوسری مرتبہ پیر کاٹ دیے، اب تیسری مرتبہ کیا کاٹیں گے، چوتھی مرتبہ کیا کاٹیں گے، 5ویں مرتبہ کیا کاٹیں گے، یا کاٹتے چلے جائیں گے؟ اب کیا یہی سزا دیتے رہیں گے؟ اس سلسلے میں اختلاف رہا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صورت متعین فرما دی کہ تیسری چوتھی مرتبہ میں خطا نہ کیا جائے گا، کٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی جسم کا حصہ کاٹا نہیں جائے گا، اور صحابہ کرام اس پر سکوت اختیار کیا۔ بس یہی توارث ہو گیا، اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ اس مسئلے میں بھی صحابہ کا اجماع ہو گیا، اب اجماع صحابہ ہو چکا ہے۔ اب کوئی تیسری مرتبہ چوری کرے تو اس کی دوسرا ہاتھ نہیں کاٹیں گے یا دوسرا پیر نہیں کاٹیں گے، 5ویں مرتبہ چوری کرے تو کچھ نہیں کاٹیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ اجماع صحابہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے نمونے چند واقعات بیان کیا ہوں میں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن پر صحابہ کا اجماع منعقد ہوا ہے اور امت نے ان کو تسلیم کیا اور ان پر عمل کیا۔
ان دلائل اور واقعات جو علی الاطلاق اجماع کی حجیت پر دلالت کرتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے روافض، خوارج اور اس زمانے کے غیر مخلدین نام نہاد اہل حدیث کا اجماع کے حجت ہونے کا انکار کھلم کھلا، یہ ہٹ درمی ہے، گمراہی ہے. یہ نام نہاد اہل حدیث یہ تمام اجماع کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ سری گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.